بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے اور نبی پاک علیہ السلام کی نالین کی برکت سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا، اور جو خوش قسمت لوگ تھے انہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور رمضان مبارک کی برکتوں کو خوب لوٹا اور اپنے دامن کو اللہ جل جلالہ کے رحمتوں سے بھرپور کیا۔ اب شوال المکرم کا مہینہ، جس کی آج 2 تاریخ ہے، نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال المکرم کے 6 روزوں کی فضیلت اپنے زبان حق ترجمان سے یوں بیان فرمائی کہ جس میرے غلام نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، اس کی فضیلت حضور یوں بیان فرماتے ہیں۔ نبی رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال المکرم کے بھی 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مشکات میں مسلم شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس میرے غلام نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے ساتھ رمضان المبارک کے یعنی روزے رکھنے کے بعد اس کے ساتھ شوال المکرم کے 6 روزے بھی ملائے، کانا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، حضور فرماتے ہیں گویا اس نے یعنی سارا سال اس نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں رہا۔ اور اسی طرح تیسری حدیث پاک جو ابن ماجہ شریف کی ہے، جس کا مفہوم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس کا مفہوم میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جس شخص نے عید الفطر کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے عمر بھر روزے رکھے، یعنی عمر بھر وہ روزے کی حالت میں رہا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لائے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ گویا اس طرف اشارہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال کے ملا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کو ہم 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال المکرم کے، یہ 36 روزے ہوئے۔ جب ان کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو 360 بنتا ہے۔ تو چونکہ سال کے جو دن ہیں، ایام ہیں، وہ 360 ہیں، تو اس لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے شوال المکرم کے، گویا کہ وہ شخص، وہ میرا غلام، گویا کہ اس نے عمر بھر روزے رکھے، عمر بھر وہ روزے کی حالت میں رہا، یعنی اتنا ثواب ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں عمر بھر اس وقت کہیں گے جب وہ ساری زندگی اس کا معمول یہی رہا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 سال رکھ لے اور پھر چھوڑ دے، نہیں، رمضان کے روزے کے ساتھ ہی عید الفطر کو چھوڑ کر، یعنی عید الفطر کا دن چھوڑ کر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، اور یہ معمول جو اس کا ساری زندگی کا رہے تو اس نے یعنی کہ اس نے عمر بھر روزہ رکھا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوال المکرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تزکیہ نفس
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھ کر اپنے باطن کو گناہوں سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔